الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے ایک ایسا نور عطا فرمائے گا جو اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کسی بھی دنیاوی یا دینی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی بھی دوسرے اہم کام دینی میں مشغول ہو تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی یا ہو عیسائی، یہ ان کی من گڑت تمنائیں ہیں۔ آپ فرمائیں اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ناظرین و سامعین، یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کے تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ باتیں ان کی اپنی رائے سے ہیں۔ تورات اور انجیل میں ایسا کوئی حکم کچھ نہیں بیان کیا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر دلیل لائیں۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، امانیہم یعنی یہ ان کی من گھڑت تمنائیں تھیں۔ فرمایا گیا بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ایک امید ہوتی ہے جسے عربی میں رجا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک خام خیالی ہوتی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں، یعنی امانیہم فرمایا گیا تو امنیہ عربی میں من گھڑت خیالات، ایک خام خیالی کو کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر بڑی ہی پیاری گفتگو، ایک دل نشین کلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں پیش خدمت ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو پسندیدہ چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ پسندیدہ چیز جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر اس کا انتظار اسباب کے ساتھ ہو تو اسے رجا یعنی امید کہا جاتا ہے، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا۔
اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہا جاتا ہے۔ رجا، امید اور تمنا۔ اہل دل حضرات کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل زمین کی طرح ہے اور ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق ہو اور ڈوبا ہوا ہو اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے تو ہر شخص وہی بوئے گا جو اس نے بویا ہوگا، وہی کاٹے گا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ جب دل میں خباثتیں، برائیاں اور برے اخلاق ہوں گے تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کر لیا جائے۔ یعنی جو شخص اچھی زمین رکھتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں، خراب کرتے ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنے تکمیل کو یعنی مکمل ہونے کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالا جائے جو شور زیادہ ہو، بلندی پر ہو، جہاں تک پانی پہنچ نہ سکتا ہو، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہا جاتا ہے، امید نہیں کہتے۔ اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں۔ گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صحیح آتا ہے جس کے وہ تمام اسباب تیار کر دیے جو بندے کے اختیار میں ہیں، صرف وہی اسباب باقی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں۔ جب بندہ ایمان کا بیج بوتا ہے تو وہ اللہ کا فضل انتظار کرتا ہے۔ جب بندہ ایمان کا بیج بوتا ہے، اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقیوں کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک انتظار کرتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے اخلاق کا اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقت میں رجا یعنی امید کہلائے گی۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف، اور ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی اگر نہ دیا جائے تو دل کو برے اخلاق سے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذتوں میں بندہ غرق رہے، پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا یہ انتظار بے وقوفی اور دھوکے میں مبتلا شخص کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ مال الا الامانی، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفس کو خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس لیے وہ اسے کوئی سزا نہیں دے گا۔ ناظرین و سامعین، آیت نمبر 112 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اللہ کے رب کے پاس ہے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین۔ ناظرین و سامعین، غور کیجیے گا، جنت میں حقیقی داخلے کا معیار صحیح ایمان اور صحیح اعمال ہیں،
کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان اور عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان صحیح قطعاً طور پر نہیں ہے، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ گویا جو حضور علیہ السلام پر ایمان رکھے، عمل نیک کرے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا، اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح عمل نیک لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔